بزرگوں، دوستوں، یہ کام اپنی زندگی بنانے کا کام ہے۔ ہر مسلمان، غریب ہو یا مالدار، فقیر ہو یا اپنے وقت کا بادشاہ، اگر زندگی بنائے بغیر جائے گا تو اسے خون کے آنسو رونا پڑیں گے، اور زندگی بنا کر جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی راحت میں رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، یہاں ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ ایک وقت آتا ہے چیزیں آدمی کو چھوڑ دیتی ہے یا آدمی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور اسے سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، چاہے تو بھی اور نہ چاہے تو بھی۔ چیزوں میں وقتی طور پر ہے، یہاں کا آرام بھی وقتی ہے اور یہاں کی تکلیف بھی وقتی ہے، یہاں کی بھوک بھی بہت مختصر، بہت تھوڑی ہے۔ آدمی دوپہر کو نہ کھائے اور شام کو نہ کھائے اور فجر کے بعد پیٹ بھر کی روٹی مل جائے تو دونوں وقت کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی 2-3 ٹائم سے پیاسا ہو اور ایک گلاس پانی پی لے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ آدمی تھکا ماندہ ہو، تھوڑا سا آرام مل جائے تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن بزرگوں، آخرت کی کوئی بھی چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی بھوک پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی، وہاں کی تکلیف ختم نہیں ہوگی، وہاں کی بے بسی ختم نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایسی وہاں کی راحت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور تمام انبیاء کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ زندگی بنانے کی دعوت لے کر کے آئے کہ لوگوں زندگی ایسی بناؤ اور دنیا سے ایسے بن کے جاؤ تو آخرت میں تمہارا بیڑا پار ہے۔ اور یہ جو چیز ہم لے کر آئے ہیں اپنی طرف سے نہیں لے کر آئے، اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ ہم اللہ کا پیغام تمہیں سنانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ یہ دعوت دیتے تھے زندگی بنانے کی، اور یہ بات سمجھاتے تھے دیکھو چیزیں کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی کا۔ آپ نے بمبئی میں دیکھا ہوگا نہیں، لاکھوں آدمی فٹ پاتھ پہ زندگی گزارتے ہیں، لاکھوں کروڑ انسان دنیا کے جھوپڑے میں زندگی گزارتے ہیں۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ ایک وقت روٹی کھا کے گزارتے ہیں۔ محنت مزدوری کرنے والوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ محنت مزدوری کرنے والے ایک کپڑا رہتا ہے ان کے پاس، اسی کو دھوتے ہیں، اسی کو سکھاتے ہیں، اور 2 برتن رہتے ہیں ان کے پاس، ایک کٹورا ایک تھالی، وہی ان کی زندگی کی گزر اوقات ہے۔ گھر میں گودڑی رہتی ہے، ایک تاج پڑا رہتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے اس میں۔ اور ایک آدمی نرم گدوں پر سوتا ہے، نرم تکیوں پر سوتا ہے، اس کی بھی گزر جاتی ہے۔ زندگی تو ہر حال میں گزر جاتی ہے، ایسے گزرنا چاہیے، گزرے گی، لیکن اعمال کے ساتھ گزرے۔ اصل یہ ہے تم کچھ بھی کرو، کہیں بھی رہو، اعمال کے ساتھ رہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، مرنے کے بعد بھی کامیاب کرے گا۔ اور اعمال میں زندگی بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یوں سمجھ لو سارے خیر کے آنے کا راستہ یہی ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آنے تک صرف ایمان کی دعوت دیتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ساری دنیا کے یقین سے نکلو، ایک اللہ کا یقین پیدا کرو، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اور فلاح کے معنی آتے ہیں الفوز فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی کمائی کا نام کامیابی ہے۔ یہ دعوت دیتے رہے، اور ایمان بزرگوں ہر ایک کا اس پر فرض ہے، ہر ایک کو بنانا چاہیے اپنا ایمان۔
میرا ایمان آپ کے کام نہیں آئے گا اور آپ کا ایمان میرے کام نہیں آئے گا. حضرت نوح جیسے نبی کا ایمان ان کی بیوی اور بیٹے کے کام نہیں آیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ان کا ایمان ان کے سگے چچا ابو طالب کے کام نہیں آیا. ہر ایک کو اپنا ایمان بنانا چاہیے اور اتنا ایمان بنائے کہ اللہ کے دین پر آدمی بغیر کسی شک و شبے کے چلتا شروع کر دے. دین کے معاملے میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کا فائدہ آدمی یقین کے ذریعے اٹھا سکتا ہے، شک پہ نہیں. اتنا یقین بن جائے اندرون کا کہ یوں سمجھے کہ اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی خیر خواہ نہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز ملے گی وہ میری خیر کی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے لیے عزت کا طریقہ ہے. اندر کا یقین بنے اور اللہ کی ذات کو پہچاننے والا بنے. وہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں اور تن تنہا ساری دنیا کا نظام چلاتے ہیں. ان کے قبضے میں سب کچھ ہے، موت بھی ہے، زندگی بھی ہے، کامیابی بھی ہے، ناکامیابی بھی ہے، روزی بھی ان کے ذمے ہے، موت ان کے ذمے ہے، اولاد کا دینا نہ دینا ان کے ذمے ہے، پانی کا برسانا نہ برسانا، اناج کا اگانا، جانور کے تھنوں میں دودھ کا پیدا کرنا، شہد کے مکھیوں کے ذریعے شہد کو بنوانا انسان کی ضرورت کے لیے، ہواؤں کا چلانا، زمین میں زرخیزیوں کا پیدا کرنا، ایک اللہ کے قبضے کی بات ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اندر کا یقین بنے. روزی کا مالک بھی اللہ ہے. عقل مندی پر روزی تھوڑی ہے. اگر عقل مندی ڈگری پر روزی ہوتی تو ساری دنیا کے گدھے اور گھوڑے بھوکے مرتے. کہ بھائی تمہارے بیوی میں گدھوں کی بھی ڈگری ہے کیا؟ ہاں گھوڑوں کی. چلو کتوں کی ایک دکان ہے اور وہ اپنا لین دین کرتے ہیں، ان کا کاروبار وہاں سے چلتا ہے. نہیں، ڈگری پر روزی نہیں، نہ عقل مندی پر روزی ہے. روزی تو اللہ کے ذمے ہے. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. جتنی مخلوق چلتی ہے نا زمین پر تو اپنی روزی لے کے نہیں چلتی. روزی تو اللہ دیتا ہے اور روزی زمینوں میں نہیں، نہ دکانوں میں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اس روزی کا وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے، وہ آسمانوں میں زمین میں نہیں. ہم تو ضرورت کے اعتبار سے زمین میں روزی بھیجتے رہتے انسانوں کی. روزی کے ہم مالک ہیں. روزی ہم نے کسی فرشتے کے بھی تابع نہیں کی ہے. روزی اللہ ہم نے اپنے تابع کر رکھی ہے. اگر تمہارے میرے تابع روزی ہو جائے تو جس سے جھگڑا ہو جائے وہ تو بھوکا مر جائے بیچارہ. ہم کو کھانا بند، پانی بند، سب بند. اللہ نے روزی رکھی نہیں، انسان کی ذمہ تو اپنے پاس رکھی ہے. وہ اچھے کو بھی دیتا ہے، بری کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی دیتا ہے، باغی کو بھی دیتا ہے. اللہ سے انکار کرے روزی اللہ اس کو بھی دیتا ہے. اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کی روزی پہنچانے کے ذمہ دار ہے. اگر یہ یقین اندر کا بیٹھ جائے تو یہ جتنی غلط لائنیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی دنیا سے. جھوٹ ختم ہو جائے گا، دھوکہ دینا ختم ہو جائے گا، شراب کے اڈے ختم ہو جائیں گے، جوئے کے اڈے ختم ہو جائیں گے، یتیم بیواؤں کا ناحق کا مال کھانا ختم ہو جائے گا. جھوٹی گواہی دینے کے لیے ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا، دھوکہ دینے والا ایک مسلمان نہیں ملے گا، ڈنڈی مارنے والا ایک مسلمان نہیں ملے گا. سیدھی سیدھی بات ہے. روزی کا مالک اللہ ہے. میں اپنے برتن کو گندا کیوں کروں جبکہ روزی صاف ستھری آتی ہے اللہ کی طرف سے. یقین اتنا بڑا سرمایہ ہے، معمولی بات نہیں ہے کہ چلو ایک فیشن میں ایک بات کہی جا رہی ہے ایمان یقین کی. بزرگوں یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور انسان کے مسائل کے حل کرنے کے سب سے آسان ترین لین اللہ کے ذات عالی پر ایمان ہے. یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. سب دنیا مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتی، ایک اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا تو ہو جائے گی. یہ اندر کا یقین بنے. زبان کے بول کو یقین نہیں کہتے، یہ تو کم بخت جھوٹ بھی بولتی ہے، نہیں بولتی، دھوکہ بھی دیتی ہے. جب صبح ہوتی ہے نا تمام اعضاء کہتے ہیں تو ٹھیک چل، تو نے ادھر ادھر کی بات کہی، تو جائے گی 32 دانتوں میں، جوتے پڑیں گے کھوپڑی پر. آدمی نے کسی کو گالی دی تو زبان کو جوتے مارتا کہ کھوپڑی پر جوتے مارتا ہے؟ کہ زبان پکڑ کے مارتے نا.
ارے بولو نا. پھر کھوپڑی پہ کمر پہ لات میں تو کھوپڑی پہ جوتا. اس لیے تمام اعضاء اسے پناہ چاہتے ہیں اور پلٹتی بھی ہے اور اتنی مضبوط ہے کہ آج تک کسی کی زبان گھسی نہیں. بڑی سے بڑی گاڑیوں کی چیسی وہ گھس گئی, ٹائر گھس جاتے ہیں, کتنے موٹے موٹے ٹائر رہتے ہیں, چیسی فولاد کی رہتی وہ گھس جاتی ہے. آج تک ایک آدمی کی زبان نہیں گھسی دنیا میں. کسی کو دیکھا آپ نے یہ موٹر کے ٹائر گھس رہے اور کیا کہتے ہیں آپ کی چیسی گھس رہی ہے اور باڈی خراب ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ آدمی کے پیر گھس گئے ہوں. چلتے چلتے گھس گئے. کیوں گیا تھا ڈاکٹر کے پاس؟ میرے پیر بدلنے گیا تھا. ہاں, ابھی دیکھا کبھی آپ نے کہ میرے پیر گھس گئے ہوں؟ میری زبان چلتے چلتے گھس گئی ہو. بلب چلتے چلتے خراب ہو جاتے ہیں, یہ آنکھیں چلتے چلتے کبھی روشنی ختم نہیں کرتی جب تک کوئی بیماری اس کو نہ لگے. اللہ نے یہ زبان اتنی قیمتی نعمتیں دی ہیں. زبان کا اعتبار نہیں, جھوٹ بھی بولتی ہے, الٹ بھی بولتی ہے. بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر اور دن میں کہہ رہا کم بخت مہنگائی کے زمانے میں کائے کو ملا 3 روپے کی چائے پلانی پڑے گی. بڑے وہ الٹی بھی کہتی. اس لیے آپ دیکھو گے مرنے والی کی سب سے پہلی طاقت جو اللہ سلب کرتا ہے وہ زبان کی طاقت سلب کرتا ہے. دل کی دنیا کھلتی رہتی ہے, زبان بند ہو جاتی ہے. اصل ٹھکانہ دل کا ہے. دل میں کیا بھرا ہے زندگی میں؟ اگر ہم نے محنت کر کے خدا کے یقین کو دل میں بھرا ہے, جب موت کے وقت زبان بند ہو جائے گی تو دل کی ریل کھلتی ہے. اندر کیا بھرا ہے؟ ایمان. تو ایمان نکلے گا. جیسے بوتل میں ہم نے شراب بھری, الٹیں گے تو کیا نکلے گا؟ شراب. دودھ تو نہیں نکلے گا. یہ دل برتن ہے, جو زندگی بھر بھرے گا وہی نکلے گا. بے ایمانی بھری تو بے ایمانی نکلے گی, اور ایمان بھرا ہو تو ایمان نکلے گا. دنیا کی چیزوں کی محبت بھری ہوگی تو دنیا کی چیزوں کی محبت نکلے گی, ایمان نہیں نکلے گا. اصل اس کو بنانا ہے اندر اترے, اندر خدا کا یقین اترے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے ایمان پہلے سیکھا اور قرآن بعد میں سیکھا. جب آدمی کی زندگی میں ایمان آتا ہے نا صحیح معنوں میں, دیکھو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایمان سے پہلے کیسے تھے اور ایمان کے بعد زندگیاں نمونہ ہے. ایمان زندگی یوں بناتا ہے, یہ نمونے ہیں. زندگی ان کی نمونہ ہے ایمان والوں کی. بھائی زندگی ایمان ایسی بناتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مینا تشریف لے گئے تو ایک درخت سے اپنا سواری کا جانور باندھا اور بہت دیر تک بیٹھے روتے رہے. جیسے امیر المومنین کیوں رو رہے؟ فرمایا میں چھوٹا تھا, یہاں بکریاں چرانے آتا تھا مینا کی وادی میں, بچہ ہی تو تھا, چھوڑ دیتا بکریاں چرنے کے لیے, سو جاتا ایک درخت نیچے اطمینان سے. میری ماں آتی, میری خالہ آتی, میرے منہ میں تماچے مار کے کہتی کیا کرے گا, تجھے تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی. کہا وہ میری بے دینی کا وبال تھا, آج اللہ نے مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا, وہ میرا کمال نہیں میرے ایمان کا کمال ہے. مجھے ایمان نے ایسا بنایا. دین اتنا بلند کرتا آدمی کو, اگر ایمان آ جائے آدمی اتنا بلند ہوتا ہے. ایک بکریاں چرانے والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا کہ بکریاں ہانکتا ہوا لے جا رہا ہے جنگل کی طرف. کہنے کے بھائی سے بھی چراؤ اور کھانے میں شریک ہو جاؤ ہمارے ساتھ. کہنے کہ میرا تو روزہ ہے, اتنی گرمی میں روزہ تیرا؟ کہا میں خالی دنوں کو وصول کر رہا ہوں, آخرت میں کام آ جائیں گے میرے. کہا اچھا بکری بیچ دی ہمارے ہاتھوں, گوشت آدھا تیرے کو دیں گے, پوری رقم دیں گے. کہنے کہ بکریاں مالک کی ہے میری نہیں ہے. کہا مالک کو سمجھا دینا, بھیڑیا لے گیا. مالک بھیڑیا لے گیا, مالک کو سمجھا دینا. کہا ٹھیک ہے. مالک مطمئن ہو جائے گا کہ بھیڑیا لے گیا, فعین اللہ خدا کہاں جائے گا. ایک غریب چرواہا ایمان کی برکت سے امانت دار تھا. ایک 4 دیواری کی عورت ایمان کی برکت سے امانت دار تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے, ایک مکان سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. اندر ماں بیٹی بات کر رہی. کہے بیٹی دودھ میں پانی ملا؟ ماں کہہ رہی. بیٹی کہہ رہی اماں حضرت عمر کا اعلان نہیں سنا دودھ میں کوئی پانی نہ ملا ہے آج کے بعد؟
کہ بیٹی عمر کہاں دیکھنے کے لیے آتے یہاں پر؟ کہ اماں عمر تو نہیں آتے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. عمر نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں بیٹی کی بات سنے ہیں. بالکل ہاں، کوئی ڈگری، کون سی ڈگری ماں بیٹیوں کے پاس؟ کون سی پڑھی لکھی ماں بہنیں؟ مدینہ منورہ کے رہنے والی نو مسلم گھرانے کی ایک عورت ہے، ایک بوڑھی ہے، ایک جوان ہے. یوں آپ ماں بیٹی کی بات چل رہی ہے آپس میں. حضرت عمر نے دونوں کی باتوں کو سنا اور اپنے گھر تشریف لائے. صبح بیٹوں کو جمع کیا کہ بیٹو میری عمر نے یہ شادی کی، نہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لیتا. کوئی اس لڑکی سے نکاح کر لو، اللہ اس کی نسل سے کوئی نیک انسان پیدا کرے گا، میرا یقین ہے اس پر. ان کے ایک لڑکے نے اس لڑکی سے نکاح کیا. اللہ نے اس لڑکی کو ایک لڑکی دی اور وہ لڑکی کا نکاح شاہی خاندان میں ہوا. وہ لڑکی آگے چل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بنی، جس کے متعلق علماء فرماتے ہیں خلافت راشدہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے. نئے سرے سے انہوں نے ایسا امن قائم کیا تھا اور اتنی خیر کے راستے کھول دیے تھے امت کے اندر. اتنی خیر کبھی بھی نہیں آئی امت کے اندر. وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، عدی اب ایمان کی بات کہہ رہے ہیں تم سے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ایمان کی بات. عدی ایسا ہوگا کہ اللہ اس ایمان کی برکت سے ایک وقت لائے گا. کسرا کے محل کا نام معلوم ہے؟ بولے ہاں معلوم ہے. کیا نام ہے؟ بولے یہ نام ہے. اللہ اس کا مالک مسلمان کو بنائے گا. نا کیا بات کرتے، یہاں تو کوئی بات سنتا نہیں، خواب دیکھ رہے کسرا کے. اور کہا عدی سن لے، اللہ ایمان کی برکت سے دنیا میں اتنا امن لائے گا، اتنا امن لائے گا. ایک عورت خوبصورت جوان، ہاں یمن سے چلے گی، مکہ آئے گی، حج کرے گی، واپس جائے گی. بڈھی نہیں، ہاں کہ اس کی ٹھڈی ناک کو لگ رہی ہے، ایسی بڈھی نہیں، ننگی بجنگی نہیں، خوبصورت جوان عورت سونے کے زیور سے لدی ہوئی. ایمان کی برکت سے اتنا امن آئے گا کہ نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. کہا ایسا ہوگا؟ کہاں ایسا ہوگا. اور عزیز سن لے، اللہ ایمان کی برکت سے اتنی خیر لائے گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے، زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو چیزیں تو میں نے خود دیکھی کسرا کو کہ محلات کے مال کو جمع کرنے میں میں بھی شریک تھا، اور میں نے یہ بھی دیکھا وہ عورت آئی حج کر کے واپس چلی گئی، ہزاروں کلومیٹر کے راستے پر نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. اور زندہ رہا تو یہ بھی دیکھوں گا کہ زکوٰۃ کے دینے والے سب ہوں گے اور زکوٰۃ کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی کھڑے ہو کر آواز لگاتا راستے پر، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ تو لوگ بولتے بھائی ہمارے پاس خود رکھی ہوئی ہے، ہم خود تلاش کر رہے ہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا. اور آج دنیا یہاں تک آ چکی، کہنے لگی ہے کوئی دینے والا. کتنی تبدیلی آ گئی. بے دینی ایک وبال ہے، جیسے دین ایک برکت ہے، بے دینی ایک وبال بھی تو ہے. پوری زندگی کو لاتا ہے بے دینی، اور دین و تمام خیر کو لے کر آتی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے. ساری خیر آتی اس کے پیچھے. اور یہ دور آیا تھا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور کتنا امن آیا تھا معلوم؟ اتنا امن آیا تھا بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ پہ پانی پیتے. بھیڑیا بکری کو ہاتھ نہیں ڈالتا. ایک دن چروائے نے بھیڑیا بھی بند کر دیا بکریوں کے ساتھ، اور رات بھر بکریوں کے ساتھ بھیڑیا بن رہا، ایک بکری کو ہاتھ نہیں لگایا. اور ایک دن بھیڑیے نے بکری پکڑی، چرواہ رو دیا. کسی نے کہا وہ تو اس کی فطرت میں داخل ہے شکار کرنا، تو رویا کیوں اس کے شکار کرنے پر؟ کہنے اس کے شکار کرنے پر میں نہیں رویا، ایسا محسوس ہوتا ہے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دنیا میں نہیں رہے. یہ سب سے بڑا سرمایہ اپنا گیا ہے اللہ پر ایمان کا. روزی کا مالک اللہ، عزت کا مالک اللہ، ذلت کا مالک اللہ، نفع نقصان کا مالک اللہ. ساری دنیا کے مسائل کا حل ایک اللہ کے قبضے میں ہے. ایک اللہ کے علاوہ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں. یہ اندر کا وجدان بنے، اندر کا یقین بنے، یہ چیز اندر جڑ پکڑ لے، مضبوط ہو جائے. ارے آدمی اپنے وقت کا بادشاہ ہے، خدا کی قسم، یہ یقین آ جائے جس کا. ایک تو ایمان بنے ہمارا. جیسے بزرگوں دوستوں دنیا کی چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں، اعمال کی بھی تو اثرات ہوتے ہیں. ایک آدمی اچھا کپڑا پہنتا ہے تو اکڑتا ہے کہ نہیں اکڑتا؟ ایک آدمی ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو اکڑتا ہے. آپ نے ڈرائیور کو دیکھا ہوگا کبھی سیدھا نہیں بیٹھتا، ٹیڑھا ہی بیٹھتا. رکشہ والے کو دیکھا کبھی پیر باہر نکال کے بیٹھتا ہے رکشہ میں.
آپ نے موٹر سائیکل والے پر بیٹھنے والے کو دیکھا ہوگا، ٹیڑھا بیٹھے گا نہ تو آکڑو بیٹھتا بالکل. چیزیں آدمی پر اثر ڈالتی ہیں. ہمارے استاد کے پاس بمبئی میں ایک نوجوان قرآن شریف پڑھتا تھا. ایک دن ہمارے استاد کہنے لگے، ارے بیٹے تو قرآن شریف پڑھنے آتا ہے، تیرا نام کیا، تو رہتا کہاں، کرتا کیا؟ بولے حضرت نام بھی مت پوچھو، کیا کرتا ہوں یہ بھی مت پوچھو، کہاں رہتا ہوں یہ بھی مت پوچھو. بولے کیوں؟ بولے اچھی بات نہیں ہے. ارے کیا اچھی بات نہیں؟ تو بیمار پڑا، تیرے کو دیکھنے آئیں گے، ہاں تیرے سے ملاقات کرنے آئیں گے. بولے حضرت میں پاکٹ پاکٹ مارتا ہوں. کون؟ جیب کترا. پاکٹ مار ایک تو درجی ہوتا جیب کاٹنے والا، یہ درجی نہیں، پاکٹ مار. اور بمبئی کی پاکٹ مار مشہور ہے نا بھائی، بمبئی کے پاکٹ مار بہت مشہور ہے. کب آپ کے جیب سے مال نکالیں گے پتہ بھی نہیں چلتا. باہر کا ایک پاکٹ مار آیا بمبئی میں، کہ دیکھو بمبئی کے پاکٹ مار کیسے ہیں. 3 دن تک جیب میں مال رکھ کے گھوما، ایک نے بھی مال نہیں چرایا اس کا. ہے تیری بمبئی کی. بولے بڑے نام سنتے تھے جیب کتروں کا، 3 دن سے جیب میں مال رکھ کر گھوم رہا ہوں، ایک نے بھی میرا مال نہیں اڑایا. میں بھی کیسا ہوشیار ہوں. بازو میں ایک جیب کترا کھڑا تھا، کہنے گے بیٹے چل آگے چل. 3 دفعہ مال نکال کر واپس رکھ چکا ہوں. کتنی دفعہ؟ اور بولے نقلی نوٹ رکھتا ہے جیب کے اندر، اصلی نوٹ بھی نہیں ہے. ہاں بمبئی ایسا ہوشیار اپنی لائن کے اندر مشہور ہے. بولے حضرت میں پاکٹ مار ہوں. بولے پاکٹ مار ہے؟ ہاں. اچھا لوگوں کی جیب میں مال رہتا تیرے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ بولے حضرت میرے دھندے کی بات مت پوچھو. بولے ہم کو تھوڑی دھندا کرنا ہے تیرا، ہم کو دھندا نہیں کرنا. کہنے حضرت شام ہوتی ہے نا، ہم کپڑے پہن کے نہا دھو کے کھڑے ہو جاتے ہیں راستوں پر. ہم جانے والے کو نہیں دیکھتے یہ جوان ہے کہ بوڑھا ہے کہ جنٹل مین ہے، اس کے کپڑے کیسے، اس کا رنگ کیسا، ہم یہ نہیں دیکھتے. ہم تو ایک ہی چیز پر نگاہ رکھتے ہیں، چلنے والوں کے پیر سے جب مٹی اٹھتی ہے اور مضبوط پیر رکھتا ہے زمین پر، ہم سمجھتے ہیں اس کی جیب بھاری ہے، ہاتھ مار دیتے ہیں. اور دیکھتے ہیں چلنے والا اپ ٹو ڈیٹ ہے لیکن پیر سے مٹی نہیں اٹھنے کا پھکڑ ہے، کیا فائدہ ہاتھ مار کے. جیب کا پیسہ بھی عقل لاتا ہے. لاتا نہیں لگ لاتا نہیں لگ لاتا نہیں لگ لاتا نہیں لگ لاتا نہیں لگ